بات بڑی سمپل ہے. 18,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ پچھلا جو معاہدہ تھا وہ فیل ہو گیا اور اس کے تحت کوئی کام نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے. 18,000 مدارس رجسٹر ہوئے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کھولے، ان کے بچوں کو بیرون ملک سے ویزے ملے، تو وہ پچھلا معاہدہ کام کر رہا تھا. اب دیکھیں، آواز ہمارا ایشو نہیں ہے، ان کا یہ موقف ہے ان مدارس کا کہ ہم نے ایک پروسیس کو مکمل کر لیا، ہمارے معاملات اس پروسیس کے مطابق چل رہے ہیں، تو ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ اب ہم ایک نئے سسٹم کے اندر جائیں اور دوبارہ وزارت تعلیم، کیونکہ ہے تو تعلیم، مدارس تعلیم دے رہے ہیں، کہ ادھر سے اب ہم جو ہیں وہ وزارت صنعت و تجارت کے اندر چلے جائیں اور ظاہر تعلیم ہے، دینی ہے یا دنیاوی ہے، تعلیم تو تعلیم ہے. تو یہ جو موقف ہے، یہ حکومت، دیکھیں حکومت نے سپورٹ کیا ہے اس کو، تھرو آؤٹ سپورٹ کیا. اب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت ابھی بھی احترام کرتی ہے JUIF کا. مولانا صاحب لیکن سوال وہیں پر ہے رانا احسان افضل صاحب، جسٹ ہولڈ آن فار اے سیکنڈ. یہ بات اب نعیمہ کشور صاحبہ نے کہا کہ یہ 2 دفعہ معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ لوگوں نے اس کو اتنا اوور لک یا فور گرانٹڈ کیسے لے لیا کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، وہ ایک پیج پر نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو پرابلم ہو رہی، ورنہ ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ افہام و تفہیم سے حل ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تجارت و صنعت کے انڈر ہونا چاہیے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم کا معاملہ ہے تو یہ وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے. معاملہ جو بھی ہو، یہ بات آپ کو پہلی 2 مرتبہ میں کیوں نہیں نظر آئی کہ ہمیں، کیونکہ اس پہ اس طریقے سے ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی نا. اب دیکھیں، بات یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا، ہم تو ریگولیٹر ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ صنعت میں کریں یا آپ ایجوکیشن میں کریں. جو لوگ رجسٹر ہو گئے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور جس کے اوپر آپ اگر کوئی قانون سازی کر رہے ہیں تو ان سٹیک ہولڈرز کی بات سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے. یہ ایک اصولی موقف ہے. چلے اس پہ ایک اور چھوٹا سا سوال میں نعیمہ کشور صاحبہ سے کر لیتی. نعیمہ کشور صاحبہ، آپ لوگ احتجاج کا پلان کر رہے ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے ایز پر آپ کی خواہش یا آپ کا جو موقف ہے اس کے نہیں جاتی ہے، تو پھر آپ لوگ احتجاج اکیلے کریں گے یا احتجاج کریں گے PTI کے ساتھ؟ یہ تو آپ خیر نہیں کہہ سکتے کہ PTI کے ساتھ، کیونکہ ہر جماعت کا اپنا وہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اپنا طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا ہے. ہمارا ان کے ساتھ بس صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم نے ایشو چلنا ہے. اگر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارا اپنا پلان ہوگا، کیونکہ جو رات کو ہماری میٹنگ ہوئی ہے تمام مدارس کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، کیونکہ یہ تو کورٹ کا ایشو ہے، ایک لیگل ایشو ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے کہ یہ ایک بن چکا ہے. دوسری بات جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے یا سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے. دیکھیں، جو یہ 18,000 مدارس کی بار بار ذکر کر رہے کہ کون کہہ رہے کہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ انہی کے ساتھ رہے. اس بل کو پڑھا ہی نہیں کیا ہے، اس میں تو وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہی، وہ اسی کے ساتھ اگر کوئی. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا کہ آدھی چیزیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہوں نعیمہ کشور صاحبہ، اور پھر آدھی جو ہیں وہ آدھی ہے. آپ دیکھیں ED فاؤنڈیشن جو ہے وہ سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ ہے، الحکمت فاؤنڈیشن ہے، بہت بڑے فاؤنڈیشن ہے، وہ سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ آلریڈی رجسٹر ہے. ان کے ساتھ آپ لوگ کیا کرو گے؟ اب بھی ہے، سوسائٹی ایکٹ بنا ہی اس لیے ہے، یہ بنا صرف اس کے لیے تھا کیونکہ یہ رفاہی ادارے ہیں، یہ تو صرف تعلیمی ادارے نہیں، اس کو گورنمنٹ تو فنڈنگ نہیں کر رہے، وہ تو اپنے لیے خود فنڈنگ کر رہی ہے. تو یہ سوسائٹی ایکٹ بنا ہی اس کے لیے تھا. تو ابھی پھر آپ لوگ پلان کیا کر رہے ہیں نعیمہ کشور صاحبہ؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر ایوان میں فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر میدان میں ہوں گے. میدان کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ دھمکی ہے. تو ظاہر ہے اگر جب ایوان مسائل حل نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کے پاس یہی راستے بچ جاتے ہیں کہ پھر وہ، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب دلیل کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ بات کو قائل کرنے کے لیے دوسروں کو پھر چلتے ہیں. اور اب بھی خیر لا منسٹر نے تو آج ایک وہ کیا ہے کہ PM صاحب نے مجھے وہ دیا ہے اور ہم مل کے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے. دیکھتے ہیں کس طرح حل. ٹھیک ہے، یعنی ابھی آپ کو امید ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر JUIF کے پاس احتجاج کا راستہ تو ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے.